اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے۔ والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ بنایا ہے۔ فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور واقف رہنے والی چیز کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عنقریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت اسے کنارہ کشی کریں گے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بہت بڑی آگ میں جلنے والے ہیں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اسے اس میں زندگی ہے اور نہ موت۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کری اور پھر نماز پڑھائی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، ترجمہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے۔ ریفرنس کتاب اصول کافی، جلد 4، پیج نمبر 162۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ برادران عزیز، قرآن مجید میں سورہ حمد کی آیتوں کے ذیل میں ہم ابتدائی مرحلے میں قرآنی زندگی کے اصول سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایسے پرنسپلز جو انسان کی زندگی اور انسان کی لاجک، انسان کی سوچ اور انسان کی آئیڈیالوجی کا حصہ بن سکے۔ چند اصولوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آج میں جلدی 2 اصول، تفصیلی بحث زیادہ نہ کرتے ہوئے، قرآن کی آیتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس میں 2 اصولوں پر توجہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے تو یہی کہ جو کل آیت پڑھی تو اس کے بعد سے الحمد للہ رب العالمین، اور ساتھ ہی فوراً جو ہے الرحمن الرحیم،
عالمین کا جو رب ہے وہ ذات جو پورے عالم کی تربیت کر رہی ہے اور پورے عالم کی تدبیر کر رہی ہے. اب ہم وہ بحثیں پھر دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے انسان کی زندگی کو ایک صحیح راستہ دینے کے لیے اور صحیح راستے پر باقی رکھنے کے لیے. کہ کل جو گفتگو تمام ہوئی تھی یہاں پر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر انسان اس بات میں کامیاب ہو گیا، یعنی کامیاب صرف کہنے سے نہیں ہوتا، جب تک انسان اس سوچ تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے کہ وہ یہ کہے کہ اس پوری کائنات میں ہمارا رب، یعنی ہماری زندگی کی تدبیر کرنے والا، ہماری زندگی کو چلانے والا، ہمارے خاندان کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے آس پاس کے لوگوں کی، تمام انسانوں کی، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے ربنا ہے، یعنی ہمارے میں وسعت ہے. جتنا انسان اس نام میں جتنی وسعت چاہے وہ اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے، یعنی اپنا دائرہ جتنا وسیع کر سکتا ہے. ایک انسان کہتا ہے ربی، میرا رب، یہاں پہ کہتا ہے ربنا یعنی ہمارا رب. تو ہمارا تو ہم جو ہے یہ انسان کے اوپر ہم اپنا کتنا بڑا کرے. وہ ایک آدمی اپنا ہم صرف یہ کرتا ہے کہ 4 لوگوں کی فیملی، ہم، لیکن ایک آدمی جو ہے پورے ادارے کو کہتا ہے ہمارا ادارہ، ہم سب لوگ ایک ادارے کے لوگ ہیں، ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم سب ایک چیز سے جڑے ہوئے ہیں. اور ایک انسان دائرے کو اپنا اور وسیع کرتا ہے کہ سارے مومنین ہمارے ہیں، ساری امت مسلمہ ہماری ہے. تو یہ دائرہ جتنا بھی بڑا انسان کر سکے وہاں سب کے لیے کہتا ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اور جو زیادہ اہم نقطہ تھا وہ یہ کہ کبھی اچھی تقریر سن کے یا کبھی جوش میں آ کے، کبھی کچھ مطالعہ کر کے یا سوچ کے، یا کوئی بہت ہی اللہ کا خاص کرم دیکھ کے انسان کبھی بھولے بھٹکے نہیں کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ ثم استقاموا، اس پر مضبوطی سے باقی رہے. اگر اس پر مضبوطی سے باقی ہے تو پھر وہ اس کے اثرات، اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں کہ فرشتے اس کی مدد کرنے لگتے ہیں، خوف و ہراس اس کا ختم ہو جاتا ہے، زندگی مطمئن و پرسکون ہو جاتی ہے. جب خوف نہیں ہوگا تو زندگی مطمئن ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی میں جو اسٹریس اور اضطراب اور دیگر مشکلات رہتی ہیں، جو بے انتہا آج کے دور کی مشکلات ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یا تو خود کو رب سمجھے ہوئے ہے، یا دوسرے کو رب سمجھے ہوئے ہے، یا خود کو دوسروں کا رب سمجھے ہوئے ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر یہ بے چینیاں پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر رب اللہ کو سمجھ لیا ہے تو پھر اس کی ربوبیت کے سائے میں صرف تربیت پانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو وہاں پر کوئی بے چینی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ بحث بہرحال یہ بہت بڑی بحث ہے، اور ہم نے قرآن کی آیتوں سے استفادہ نہیں کیا دادا، چونکہ اگر اس بحث میں داخل ہوں گے تو بہت اچھی ہے، البتہ قرآنی بحث ہے. اگر قرآن کے کسی ایک لفظ ہی کو اچھی طریقے سے مہینے بھر سمجھ لیا جائے تو کوئی اس میں عیب کی بات نہیں. اچھا ہے، لیکن فی الحال ابھی یہاں بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس میں اتنی زیادہ وسعت دینے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ 1002 آیتیں ہیں قرآن میں جہاں پر یہ رب کا کلمہ استعمال ہوا ہے. لیکن 1002 سب کی سب آیتیں نہیں، لیکن کچھ آیتیں جب ٹکرائیں مطالعہ کرتے وقت تو کہیں پہ ٹھہریں کہ دیکھیں ربوبیت کا جلوہ کس طرح سے دکھایا گیا ہے قرآن میں، ربوبیت کے نمونے کس طرح سے قرآن میں کہاں کس انداز سے پیش کیے ہیں، خلقت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، دیگر صفات کے ساتھ اللہ کی ربوبیت. تھوڑا سا اگر میں بچوں کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے کہ ربوبیت تربیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ صلاحیتیں، اس پہ زیادہ توجہ کریں تاکہ جلدی ہم بعد والے قانون پہ آ سکیں. انسان میں یا کسی بھی چیز میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو سجا کے، سنوار کے، نکھار کر سامنے لانا، یہ ہے اصل تربیت. صلاحیتیں اندر ہوتی ہیں اور وہ صلاحیتیں اگر نکھاری نہیں جائیں تو تباہ ہو جاتی ہیں. اور وہ ہر جگہ ہے. جیسے ایک درخت میں صلاحیت ہے پھیلنے کی، پھولنے کی، پھل دینے کی، سایہ دینے کی، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کی جائے تو ممکن ہے کہ وہ صحیح دکھائی بھی نہیں پڑے، ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا دکھائی پڑے. لیکن اگر ایک اچھے باغبان کے ہاتھ میں وہ درخت آتا ہے تو اس کو وہ کہیں کاٹتا ہے، کہیں
نکھارتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے، کہیں پانی دیتا ہے، کہیں سختی کرتا ہے، کہیں نرمی کرتا ہے، کہیں محبت سے جا کے اس میں پانی روزانہ چھڑکتا ہے، کبھی ایک جو ہے کٹنگ لے کر اس کو کاٹ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں کاٹنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اضافہ کرنے کی ہوتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس درخت میں ایک خوبصورت درخت اور اچھا پھل دینے والے درخت بننے کی صلاحیت ہے، تو وہ نکھر کے سامنے آ جائے. کہ اگر نہیں ہوگا تو نہ اچھا لگے گا نہ پھل دے پائے گا. درخت تو رہے گا لیکن پھل نہیں دے پائے گا. یہی حالت انسانوں کی ہے، یہی تربیت جانوروں میں بھی ہے. کہ ایک گھوڑا ہے جو یوں ہی جنگلوں میں ٹہل رہا ہے، لیکن اگر ایک مربی کے ہاتھ میں وہ گھوڑا آ جائے گا تو اس گھوڑے میں بہت ساری صلاحیت ہے. وہ چند دنوں کی تربیت کے نتیجے میں گھوڑے کی صلاحیت ابھر کے سامنے آتی ہے. پھر وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، پھر وہ لمبے لمبے سفر میں ہوتا ہے، پھر وہ مفید ہو جاتا ہے. ورنہ یوں تو جنگل میں ٹہل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اچھی بھلی صحت بھی دکھ رہی ہے، لیکن مفید کچھ نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. لیکن مربی کے پاس جب آ جاتا ہے گھوڑا تو اس مربی کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک انسان سے مراد پہلے بھی عرض کیا کہ جب مربی اور تربیت کی بات کی جائے تو فقط بچوں کو نہیں دیکھا جائے. کوئی بھی انسان اگر وہ کسی مربی کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب یہ انسان کا ہنر ہے کہ اپنے آپ کو کس کو اپنا مربی بنائے، کس کو ڈھونڈے تربیت کے لیے. اگر وہ مربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں. وہ صلاحیتیں ایک اچھی تربیت کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آتی ہیں. الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ تربیت. مثلا اسکول میں ایک الگ تربیت ہونا چاہیے، مسجد میں بھی تربیت ہونا چاہیے، ممبر سے بھی تربیت ہونا چاہیے، گھر کے اندر تربیت ہونا چاہیے. بہت ساری صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر. اب جیسا مربی مل جاتا ہے اس طرح کی صلاحیت ابھار کر سامنے آتی ہے. جسمانی تربیت ہوتی ہے، روحانی تربیت ہوتی ہے، سائیکالوجی کی تربیت ہوتی ہے. جسمانی تربیت کے لیے انسان ابھی خاص کر جوانوں میں ہوتا جاتے ہیں، جم جاتے ہیں تو وہ مسلس جو اس کے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں وہ کچھ دن تربیت کر کے پھر دیکھیں مسلس نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. اسے دیکھ دیکھ کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو. البتہ اس میں غلط مقصد نہ ہو اگر انسان کا انشاءاللہ تعالی، تو جسمانی تربیت ہو جاتی ہے. اور جسمانی تربیت سے کہیں زیادہ یعنی یہ جو کھا رہا ہے ان کھانے والی چیزوں میں جو انسان پروٹینز لے رہا ہے، جو انسان کیلوریز لے رہا ہے، ان سب میں ایک بہترین مسلس اچھے جسم بننے کی صلاحیت ہے. لیکن کب یہ صلاحیت ابھر کر سامنے آئے گی؟ جب تربیت کے ساتھ اس کی تربیت ہونا شروع ہو جائے. اور بہرحال جسم میں ایک حد تک صلاحیت ہے، درختوں میں ایک حد تک صلاحیت ہے، جانوروں میں ایک حد تک صلاحیت. بے انتہا صلاحیت جس چیز میں موجود ہے وہ روح ہے انسان. روح انسان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی حد معین نہیں کر سکتے ہم جیسے لوگ. کہ روح انسان اگر تربیت کے سائے میں آتی ہے تو کتنی بلندیوں تک جا سکتی ہے، علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے. مثلا ایک ہی بچہ ممکن ہے، ایک ہی گھر میں دو بچے، ایک انسان اگر صحیح تربیت کے سائے میں آ گیا تو علمی لحاظ سے کن بلندیوں تک پہنچ جائے اور دوسرا جو ہے نیچے چلا جائے. اخلاقی لحاظ سے اگر اچھے لوگوں سے جڑ جائے تو ممکن ہے کہ بہت ہی زبردست تربیت اس کی زندگی میں نظر آنے لگے، اور یہ ممکن ہے کہ بالکل تربیت سے محروم ہو جائے. یعنی صلاحیت تو اس میں بھی تھی. اللہ کسی کو جب پیدا کرتا ہے تو کسی کو صلاحیت کے بغیر پیدا ہی نہیں کرتا، کسی کو بھی. جس طرح جانوروں میں برابر کی صلاحیتیں دے کے اللہ بھیجتا ہے، درختوں میں بھیجتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں صلاحیتیں سب کو اللہ دیتا ہے. چاہے فرعون کے گھر پیدا ہوا ہو، چاہے ابو جہل کے گھر پیدا ہوا ہو. نمونے بھی مثلا ابو جہل کے گھر پیدا ہوا اور ابو جہل کا بیٹا جب تک ابو جہل کی تربیت میں تھا تو اتنا بدکار تھا، اتنا زیادہ بدکار تھا کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ سب کو معاف کر رہے تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ معاف نہیں ہوگا. جبکہ باپ کے مرے ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال گزر چکے تھے ابو جہل کے.
سیکنڈ ہجری یعنی دوسرا ہجری سال میں ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اور 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، لیکن باپ کی تربیت کا اثر باقی تھا۔ کون سی تربیت؟ ابو جہل والی تربیت۔ اور ابو جہل کی تربیت کا اتنا اثر باقی تھا کہ وہ مطمئن تھا کہ اب تو ہمارا کچھ انجام ہونے ہی والا نہیں، ہمیں تو سزا ملنی، جبکہ رسول اللہ سب کو معاف کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں وہ رسول اللہ کی تربیت کے سائے میں آ گیا۔ پتہ نہیں واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کبھی کہ نہیں بیان کیا، کہ راستے میں یوں ہی اس کو بھاگا تھا فتح مکہ کے بعد، ڈرا ہوا تھا کہ ہم کو تو مار پڑے گی ہی، چونکہ فتح مکہ میں لڑائی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اکرمہ، اس کا نام اکرمہ تھا، اکرمہ ابن ابو جہل، وہ لڑا تھا، اور ایک حصے میں، اور ادھر سے خالد ابن ولید تھے، وہ آپس میں وہاں ایک حصے کی طرف لڑ گئے تھے تھوڑا بہت، اور پھر بعد میں وہ بھاگ نکلا تھا۔ راستے میں جا کر کسی صحرا میں پھنس گیا، اور صحرا میں جب کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی، جو عرب کے صحرا میں پھنس جائے تو کیا بچے گا، یعنی کہیں جب دور دور تک پانی نہ ہو، مشکیزہ بھی خالی ہو چکا ہو، جسم سے پانی بھی سوکھ رہا ہو، چونکہ جسم سے جب صحرا میں ہے تو دھوپ ہوگی، تمازت ہوگی، صحرائی ہوا ہوگی، تو پانی زیادہ تیزی سے سوکھے گا اور زیادہ احساس ہوگا۔ مثلا ایک انسان اگر اے سی میں روزہ رہ رہا ہے تو اس کو جسم میں اب افطار کے وقت بھی اس کو پیاس نہیں لگتی۔ ابھی آپ میں یہاں اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو افطار کے وقت بھی پانی کی فکر نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اے سی میں پورا 14 گھنٹے گزرا ہوا ہے، تو پانی خشک ہی نہیں ہوا جسم سے، تو کہاں سے پیاس لگ رہی ہوگی، ہے نا؟ لیکن جو انسان کھیت میں کام کر رہا ہے، تیز دھوپ میں کام کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، اسے 10 بجے کے بعد ہی پتہ چلنے لگتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، اور افطار کے وقت سے محسوس ہوتا ہے کہ شربت کیا ہوتا ہے اور پانی کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی صحرا میں پھنسا، اور جب پانی اس جسم سے خشک ہونے لگا، مشکیزہ بھی خشک ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور کہیں بھی آس پاس پانی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے دل سے یہ بات کہی کہ اے میرے اللہ، اگر یہاں میں بچ گیا تو میں تو جانتا ہوں کہ تیرا رسول ہے، محمد تیرا رسول ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا، فقط غرور تھا اس کو، غرور اس کو حق کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا۔ اتنا زیادہ غرور تھا کہ جنگ بدر میں وہ کہہ رہا تھا میری گردن کاٹو تو ذرا پیچھے سے کاٹو، ذرا لمبی گردن دکھائی پڑے، دوسروں کی طرح تو چھوٹی سی گردن نہ دکھائی پڑے، اگر میری گردن کاٹو تو بڑا، میرا سر بڑا دکھے، گردن بڑی دکھے، اچھے سے جڑ سے کاٹنا، یہاں اوپر سے نہیں کاٹنا کہ چھوٹا سا گردن میری چھوٹی دکھے، اتنا مغرور انسان تھا۔ تو وہ ابو جہل کی تربیت کا اثر اس پہ باقی تھا، 6 سال تک باقی رہا، مرنے کے بعد بھی باقی رہا۔ لیکن جب زندگی میں کوئی بھی چارہ نظر نہیں آیا تو وہ بے اختیار اللہ کی ذات یاد آئی، جو پہلے میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے عرض بھی کیا کہ جب انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو ایک امید کہیں ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے۔ کون ہے؟ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن یہ اتنا جانتا ہے کہ میں خود پیدا نہیں ہوا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، کسی نے مجھے بنایا ہے، تو جس نے مجھے بنایا ہے وہ ہے۔ وہ کشتیاں ڈوبتے وقت، وہ مشکلات میں پڑے ہوئے، وہ سختیوں میں انسان بے اختیار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہاں اکرمہ ابن ابو جہل کا یہ بیٹا، نہایت ہی بدتمیز بیٹا، یہ بھی متوجہ، پروردگارا تو ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ تو ہے، اگر میں یہاں بچ گیا تو بس میں سچ میں دل سے ایمان لے آؤں گا۔ اور اتفاق سے کچھ ادھر ادھر حرکت کی، چلا اور پانی اسے مل گیا، جہاں ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، پانی مل گیا، صحرا میں پانی مل گیا تو زندگی مل گئی، بچ گیا۔ تو بچ کے پھر وہ آیا رسول اللہ کے پاس اور دل سے مسلمان ہوا۔ دل سے مسلمان ہونے کے بعد ابو جہل کا بیٹا کیا ہوا؟ جب تک وہ ابو جہل کی تربیت کے سائے میں تھا تو وہی اکرمہ تھا جو لڑ رہا تھا، جو دشمن تھا، جو حق کا دشمن تھا، جو اسلام کا دشمن تھا، جو ہر جنگ میں نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب وہ رسول اللہ کی تربیت کے سائے میں آ گیا تو حتیٰ بعد میں شہید ہو گیا۔ آپ توجہ کریں، شہید ہو گیا، جا کے تبدیل ہو گیا۔ حتیٰ لوگ کہتے تھے اس کو اکرمہ ابن ابو جہل، چونکہ یہ عرب میں دستور تھا کہ
احترام میں کسی کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یبن فلاں، یعنی فلاں کے بیٹے، ڈائریکٹ نام نہیں لیتے. لیکن جب اکرمہ کو کہتے تھے ابن ابو جہل تو اس کو برا لگتا تھا، چونکہ کبھی کبھی لوگ اشارہ بھی کرتے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا، اچھا تو ابو جہل ہی کا تو بیٹا ہے نا، اچھا آج نمازیں پڑھ رہا ہے، اچھا روزے رکھ رہا ہے، بڑی دین کی باتیں کر رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا. تو یہ بات اس کو کبھی کبھی دل میں کھٹکتی تھی. اس نے جا کے رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ نے لوگوں کو منع کیا اپنے اصحاب کو کہ دیکھو باپ کی غلطی کو بیٹے پر نہیں لے آؤ. اور یہ ہمیشہ کا قانون ہے کہ باپ کی خطائیں بیٹوں کی کیوں الزام دے رہے ہو؟ باپ اگر ابو جہل بھی ہو تو اکرمہ کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا جناب نوح کے بیٹے کے الزام جناب نوح کو دو گے؟ اگر یہی قانون رہا، یہی تو حسن ہے کہ انسان کو اللہ نے مستقل بنا دیا ہے، عقل کے ساتھ بھیج دیا ہے. تم نوح کے بیٹے ہوتے ہوئے کچھ بن سکتے ہو، ابو جہل کے بیٹے ہوئے کچھ اور بن سکتے ہو. کمال تمہارا یہی ہے. طے یہ کرنا ہے کہ تم کس کی تربیت کے سائے میں رہ رہے ہو. نوح کے گھر میں رہتے ہوئے اگر حضرت نوح کی تربیت کے سائے میں نہیں آؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. نوح کا کھا رہا ہے لیکن نوح کی تربیت حضرت نوح کی تربیت قبول نہیں کر رہا ہے، تو بیٹا کیا ہو گیا؟ نہیں، ابو جہل کا بیٹا ہوتے ہوئے اور بھی اس کے نمونے بہت زیادہ بھرے پڑے ہوئے ہیں. مثلا مروان کا پوتا، مروان سے ویسے یزید کا بیٹا، اب اس سے بڑے بڑے نام اور کیا لیے ہیں. یزید کا بیٹا جب اسے حکومت دی جا رہی کرے کہ میری نسلوں کے لیے وہی میرے باپ کی حکومت ہی کافی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہمیں، اور حکومت دے دی گئی. لوگ حکومت کے لیے باپ کو مار دیتے ہیں، بھائیوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایک دن میں کئی بھائی کو مار دیتے ہیں. عثمانی حکومت جو ترکی کی حکومت تھی 750 سال چلی، عثمانی حکومت کے ایک بادشاہ نے ایک رات میں اپنے 19 بھائیوں کو مروا دیا کہ کہیں میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے. ایک رات میں، صرف ایک رات میں اپنے 19 بھائیوں کو مروا دیا. پھر اس کی ماں نے آ کر قانون ہی چینج کروا دیا کہ وہ ماں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے، یہ جب بیوی دیکھ رہی تھی، معاف کیجیے، بیوی دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر اپنے اتنے بھائیوں کو جب مروا رہا ہے تو میرے بیٹے بھی تو مروائیں گے ایک دوسرے کو. تو پھر اس نے زور لگا کر قانون بدل دیا کہ دیکھو اس کے بعد کسی کو مارنا نہیں ہے، لیکن جتنی بھی اولاد ہو سب کو نظر بند کر دیا جائے. جب نظر بند رہیں گے تو حکومت میں کوئی دخالت کر ہی نہیں پائیں گے، اور ان کو عیاشیوں کا سامان فراہم کیا، خوب کھائیں، خوب مزے کریں، خوب عیاشی کریں، لیکن نظر بند رہیں، تاکہ جس کی حکومت ہے اس کو خطرہ لاحق نہ ہو. پھر وہ دوسرے مسائل پیدا ہو گئے کہ جب ایک انسان عیاشیوں میں ہو، نظر بند ہو، ساری نعمتیں ہوں، ساری لذتیں ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر بعد میں انہی میں سے کوئی جب حاکم بنتا تھا تو حکومت کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتا تھا، چونکہ اس کی صلاحیت ہی کچھ نہیں ہوتی تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے لوگ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور یزید کے بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، دے دی حکومت لوگوں نے، لیکن وہ جا کے حجرے میں داخل ہوا اور جب تک زندہ رہا حجرے کے اندر سے نکلا ہی نہیں کہ نہیں، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے. تو یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان کو طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. یہ نہیں بتاتا کہ کس کا بیٹا ہے یا کس کا باپ ہے، کس نبی کا بیٹا ہے، کس امام کا بیٹا ہے. یا کوئی مایوس ہونے لگے کہ میرا باپ اتنا اچھا انسان نہیں تھا تو میں کیا بنوں گا. نہیں، بہت کچھ بنو گے. یہ انسان کے اوپر ہے، وہ طے کرے کہ اسے کیا بننا ہے. تو یہ قانون کی کون انسان اپنے آپ کو کس تربیت کے سائے میں لاتا ہے، لیکن جس تربیت کے سائے میں لائے، اصل تربیت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. یہ نقطہ تھا جو پہلے عرض کیا گیا. یہاں پہ جس قانون کا اضافہ ہونا ہے وہ یہ ہے عزیزو، یہ بنیاد توجہ کریں یہاں پر، جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تربیت جو ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں رحمت کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے.
اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہمارے یہاں تھوڑا اس کے برعکس معاملہ ہے. اکثر غضب میں رہتے ہیں، اکثر غصے میں رہتے ہیں. کبھی کبھی رحمت کا کوئی نمونہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، آج یہ انسان بڑا رحم دل نظر آ رہا ہے نا. یہ مشکل ہے. بچوں کے اوپر بھی خدا کرے کہ آپ لوگ نہ ہوں انشاءاللہ، یہ اکثر غصے ہی میں رہتے ہیں، کبھی کبھی رحمت بھی دکھ جاتی ہے. یہ الٹا معاملہ ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اکثر رحمت نظر آئے، لیکن کبھی کبھی غضب کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کس کے لیے؟ جب یہ شرارتی ہو جائے. جب بچے شرارتی ہوتے ہیں تو وہاں پر تربیت میں کہیں نہ کہیں غضب سے مراد یہ نہیں ہے کہ مار دیں اور ڈنڈے اٹھا لیں اور ہاتھ پیر توڑ کے رکھ دیں، ایسا بھی کر ڈالتے ہیں لوگ، یہ نہیں. لیکن ایک ہیبت ہو، ایک جس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ کالج ہو. کچھ لوگوں کو ایسا رکھا جاتا ہے کہ جو مار بھی نہ رہے ہوں لیکن اس کی ہیبت ہو. اللہ نے بھی ایسا رکھا ہے کہ ماں کو ممتا کے ساتھ رکھا ہے اور باپ کو جو ہے ایک ہیبت کے ساتھ رکھا ہے. ہیبت اور ممتا، ہیبت اور رحمت دونوں مل کے انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اپنی تربیت میں بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن میں صرف رحمت کی بات نہیں کی ہے، غضب کی بات بھی ہے نا. لیکن شروع کہاں سے ہوا ہے یہ ذہن میں رہے، یہ قانون بن کے رہے کہ شروع کہاں سے ہو، آغاز کہاں سے ہو، زیادہ نظر کیا آ رہا ہو. کوئی بات شروع بھی ہوتی تو کہا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا بسم اللہ المنتقم الجبار القہار. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خدا، اللہ انتقام لینے والا ہے. جیسے بعض مولوی لوگ جو ہے صرف اللہ کے غضب ہی کی بات کرتے ہیں، ان سے لوگ نہیں سنبھلتے، وہ رحمت بھی دکھا نہیں پاتے بیچارے، رحمت کے ساتھ پیش بھی نہیں آتے، تو پھر ڈرا کر جو ہے تربیت کرتے ہیں. اسکول میں آتے ہیں تو پہلے ڈنڈا آتا ہے، پھر مولوی آتا ہے یا ٹیچر آتا ہے. بڑا سا ڈنڈا پہلے داخل ہوگا، 2-4 ڈنڈا مارے گا دروازے پر اور میز پر، اور ایک خوف بیٹھ جائے گا، اور پھر شاید کبھی کوئی رحمت بھی نظر آ جائے. حتیٰ اچھا نمبر آنے کے بعد بھی ایک مسکراہٹ نہیں آتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کے اچھے نمبر دیکھ کے بس غصہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ 99% کیوں آیا ہے، 100 کیوں نہیں آیا. 99% بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بیٹا بڑا اچھا نمبر آیا، تم اور بھی کوشش کر سکتے ہو، اور بھی اچھا لا سکتے ہو. قرآن میں چند آیتیں پڑھوں، 1-2 آیتیں صرف. البتہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ مسئلہ جو ہے قرآن کا، یہ مسئلہ صلوات پڑھیں گے. فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میں غفور و رحیم ہوں، لیکن دیکھو اگر شرارتی بنو گے، جیسے اسکول میں اگر شرارتی بچہ ہے تو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹیچر کا خوف اور ہیبت رہے. تو پھر میرا عذاب بھی کیا ہے، وہ بھی دردناک ہے. ساتھ ہی میں ہے میرے بندوں کو خبر دے دو، اے رسول اللہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کر دینے والا ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دینے والا ہوں. سورہ زمر کو پڑھ چکے ہیں. سورہ زمر کی وہ آیت شاید 6-7 سال پہلے، اس سے بھی پہلے پڑھی تھی کہ قل لعباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، خود پر ظلم کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے ابھی بھی مایوس نہیں ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ظلم کرنے کے بعد بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی، اسراف اپنے نفس پہ کرنے کے بعد بھی تم اپنے آپ کو مایوس نہیں کرو. اللہ کے مہینے میں داخل ہوئے، کیوں مایوس کر رہے ہو؟
لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ تو ہو، احساس تو ہو کہ ہاں ہم غلطی کر چکے ہیں. تو جیسے ہی احساس ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو. بدترین گناہ اور سخت ترین گناہ اور سب سے زیادہ گھٹیا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اللہ کہتا ہے وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا جب تک اس دنیا میں ہو. مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد بھی بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ جسے چاہے گا. اگر ایمان مضبوط ہوگا، اگر بنیادیں مضبوط ہوگی، اگر ارادے مضبوط ہوں گے، اگر نیتیں اچھی ہوں گی، اگر عمل بھی اچھا خاصا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے کہ معاف کر دیں گے. جس گناہ کو چاہیں گے جس کے لیے معاف کر دیں گے. لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کریں گے. مرنے کے بعد شرک معاف، لیکن مرنے سے پہلے تمہارا شرک بھی معاف کر دیں گے. تم اکرما جیسے مشرک ہو وہ بھی معاف کر دیں گے. ابو جہل بھی اگر معافی چاہتا تو کہتا اسے بھی معاف کر دیں گے. فرعون بھی جو خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تو نہیں مجھے پیدا کیا. کہ اللہ کہتا ہے تجھے بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دیتا ہے نا. دوسری جگہ فرمایا، یہ آیت جو ہے سورہ حجر کی تھی، اور سورہ غافر میں فرمایا قابل التوب شدید العقاب. یہ قابل التوب شدید العقاب، اس کے پہلے کی آیت کا حصہ یہاں پہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے جو توبہ پیش کرے، اور شدید العقاب لیکن سخت عقاب والا بھی ہے. البتہ عقاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب کرنا چاہتا ہے. عقاب ہوتا ہے عقب سے بنا ہوا. عقب یعنی پیچھے کہتے ہیں، عقب یعنی پیچھے. یعنی کوئی عمل جب انسان انجام دے گا تو اس کا نتیجہ اس کے پیچھے آنا ہی آنا ہے، اس سے بچ نہیں پائے گا. ہر چیز کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ تو آنا ہے. اسی سے عقاب، عذاب کو اسی لیے عقاب بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے، یا ذم کہتے ہیں گناہ کو. ذم یعنی پوچھ، عربی میں پوچھ کو کہتے ہیں، جو وہ نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے، اللہ مربی ہے، اور مربی کے لیے دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. یہاں سے یہ قانون لے کے ساتھ میں چلے عزیزو، یہ ضروری ہے، یہ اور دیگر آیتوں کی مدد سے بھی، کہ خود کی بھی تربیت کرنا چاہیں تو دو چیزیں دیکھیں. ایک طرف اللہ کی رحمت بھی دیکھیں، دوسری طرف اللہ کا عقاب بھی دیکھیں، تاکہ صحیح تربیت ہو رہی ہو. صرف رحمت نہیں دیکھیں. اگر صرف رحمت دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ پھر انسان بے پرواہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے اللہ اتنی رحمت کرنے والا ہے، پھر کیا ضرورت ہے. اور صرف عذاب بھی نہیں دیکھیں ورنہ مایوس ہو جائیں گے کہ اللہ تو سب اس کے اختیار میں، ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، ہم نے کیا ہی کیا ہے، تو ہم تو عقاب کے مستحق نہیں. دونوں کو دیکھیں، لیکن اس قانون کے تحت کہ رحمت کو زیادہ دیکھیں، چونکہ اللہ نے رحمت کو غالب کر دیا ہے، رحمت کا غلبہ ہے. یہ خود کے لیے بھی ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی، کہ جب کسی کی تربیت کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمت کی باتیں زیادہ ہوں، اللہ کا کرم زیادہ ہو. ابھی ہم اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے نمائندے جو ہمارے زمانے کی کون ہیں؟ اللہ کی رحمت کا نمائندہ، اللہ کے صفات کا نمائندہ ہمارے زمانے میں کون ہے؟ جس کو ہم امام مانتے ہیں، ہے نا. اور ہم آ کر اللہ، وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، تو جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا بھی نمائندہ ہے اور اللہ کے غضب کا نمائندہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیوں دھن سوار ہے کہ امام زمان کو ایک ڈراؤنا ہی بنا کے پیش کرنا ہے. امام زمان کی رحمت نہیں بیان کرتے، امام زمان کا لطف نہیں بیان کرتے ہیں. امام زمان کا لطف ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ کا لطف تھا. امام زمان کی رحمت ویسی ہوگی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جیسے رسول اللہ کی رحمت تھی. امام زمان کے معاف کر دینا ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ مکے میں معاف کر دیتے تھے کہ جاؤ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. یہ ڈرانے والے لوگ
لیکن پھر بالکل بے پرواہ بھی نہ کر دے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے اسلام میں کہ نہ بالکل بے پرواہ کر دے، نہ بالکل مایوس کر دے، نہ دوسروں کو ایسا کرے نہ خود کو ایسا کرے کہ چلے اب ماہ رمضان میں روزے رکھ لی، اب تو ہم کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اب تو دیکھو سیدھے ہمارا جنت میں فرشتے لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس کب میرا بندہ آئے، چلو جنت میں چلتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی ایسا نہیں کریں گے تو کچھ ذاکرین کو ایسے لا کے بٹھا دیں گے، وہ کہیں گے چلو بس ہو گیا سیدھے جنت۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ بہت ساری روایات کے خلاف ہے، یہ روح اسلام کے خلاف ہے کہ کسی انسان کو اٹھا کر سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے کہ ہو گیا تمہاری جنت ہو گئی، تم نے ایک شعر کہہ لیا جنت میں چلے گئے، تم نے ایک شعر پڑھ لیا جنت میں چلے گئے۔ ایک حدیث سے دین سمجھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے روایتیں ہیں اس طرح کی، لیکن اگر ایک حدیث سے دین کو سمجھیں گے تو یہی مسئلہ ہوگا کہ انسان کو ایک جوکر بنا کے رکھ دیں گے، ایک پہلو صرف دکھائی پڑ رہا ہوگا۔ دین پورے ایک نظام کا نام ہے، دین پورا ایک پیکج ہے، دین میں پوری ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہر پہلو دیکھنے کے لیے آپ کسی نہ مولوی کو دیکھیں، نہ کسی عالم کو دیکھیں، نہ کسی مبلغ کو دیکھیں، آپ اس کو وہ سمجھنے کے لیے رسول اللہ کو دیکھیں، وہ سمجھنے کے لیے اہل بیت کو دیکھیں، وہ سمجھنے کے لیے قرآن کے طریقے دیکھیں، قرآن کیا کیا بحثیں کرتا ہے۔ قرآن جہاں اتنی رحمت کی بحث کرتا ہے وہیں پہ غضب کی بھی بات کرتا ہے نا۔ تو خود کو دونوں سے جوڑ کے رکھیں، اور دوسروں کی بھی جب تربیت کرنے، اللہ کی تربیت کا چھوٹا سا ایک مظہر بننا چاہیں اپنے گھری کی حد تک، یا اپنے محلے کی حد تک، یا اپنے ممبر کی حد تک، یا اپنے مومنین کی حد تک، تو کیا پیش کرے؟ دونوں یہ پہلو پیش ہو رہا ہو، اور پھر عملی طور پر انسان کر بھی یہ رہا ہو کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو تو دوسروں کے ساتھ رحمت سے پیش آ رہا ہو، صرف آ کر نمازوں میں نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، رحمت کے ساتھ یہ مہینہ آ گیا تو رحمت ہی رحمت ہر طرف ہے، انشاءاللہ خدا کرے کہ رحمت ہی رحمت رہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے، بات یہاں پہ تمام کر دیتے، یہ قانون کی تربیت جو ہے ہمیشہ رحمت کے ساتھ ہے، لیکن رحمت کے ساتھ ہوتے ہوتے غضب کا بھی پہلو اس میں لازم ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ رحمت ہمیشہ غالب رہے، خود کے لیے بھی رحمت غالب رہے، دوسروں کے لیے بھی رحمت غالب رہے، گھر پہ رحمت غالب رہے، بچوں پہ رحمت غالب رہے، ٹیچرز ہیں تو اپنے شاگردوں پہ رحمت کا غلبہ ہو، معلم ہیں تو شاگردوں پہ رحمت کا غلبہ ہو، عالم ہیں تو رحمت جو ہے وہ غالب رہے، کیونکہ اللہ کی رحمت غالب ہے، سب رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ ایسا کرتا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اچھا آج کا روزہ چھوڑ دیا پھر کیا کریں گے؟ جیسے آفس میں آپ جو ہے ایک کام دیا گیا اور اس کو نہیں کیا تو اتنا تنخواہ کٹ گئی، آپ کے رجسٹر میں اور مائنس مارکنگ ہو گئی، یہ سارا حساب کیا جائے گا پورا سال ہونے پر، مہینے پر بھی حساب ہو جائے گا، بینک میں جب آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی ٹرانسفر ہوگا پیسہ تو وہاں بھی حساب اس کا ہو جائے گا۔ ایک غلطی، ایک دن کی غیبت، ایک دن کی کمی کا فوراً وہ سارا حساب ہو جائے گا۔ یہی کام اللہ بھی کرے ہمارے ساتھ، اللہ بھی سارا حساب، وہ کہتا ہے میں بھی حساب رکھتا ہوں، یوں نہیں کہ اللہ بے پرواہ ہے، یوں نہیں کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، وہ بھی کہتا نہیں میں بھی حساب تمہارا رکھ رہا ہوں، لیکن سارا حساب رکھنے کے بعد پھر میں یہ بھی اختیار دیتا ہوں کہ تم سارے حساب میں سے جتنے بھی مائنس پوائنٹ ہیں سب کو ڈیلیٹ کر دو، سب کو صاف کر دو، سب کو ختم کر دو، یہ تمہیں اختیار ہم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، توبہ کا موقع دینا اللہ کی رحمت ہے۔ ہم جیسے معمولی انسانوں کو سال بھر 10 سال 20 سال 50 سال گناہ پہ گناہ کر لینے کے بعد بھی
اللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ تم شرمندہ ہو کہ آؤ، ہم سارا حساب کتاب بالکل بدل دیں گے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے گی، حساب تمہارا بدل جائے گا۔ جیسے کمپنی میں کیشیئر، اس کو بھی خبر نہیں ہونے پائے گی، تمہارا رجسٹر میں کچھ اور لکھ جائے گا، صرف پلس 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 پوائنٹ لکھ جائے گا۔ اس زمین پر، روایت میں حتیٰ اس زمین پر بھی اثر کو ختم کر دیں گے جہاں تم نے غلطی کی تھی، ورنہ زمین بھی گواہ بنے گی۔ قرآن کہتا ہے زمین گواہ بنے گی، یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جب زمین بولنے لگے گی، کیوں بولنے لگے گی؟ وہی اس کو پڑھو کہ بولے آج زمین۔ لیکن روایت میں کہ نہیں، سب مٹا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، ایک شب میں ختم کر دیں گے، ایک دن میں ختم کر دیں گے، ایک لمحے میں ختم کر دیں گے، ایک شب قدر میں ختم کر دیں گے، ایک شب عاشور میں ختم کر دیں گے۔ اور کوئی بھی دن معین نہیں کہ فلاں تاریخ ہی کو ختم کریں گے، کبھی بھی انسان کے اندر وہ حالت کا پیدا ہونا، جب بھی وہ حالت پیدا ہو جائے، چاہے بیماری کے وقت میں، چاہے سختی کے وقت میں، چاہے مصیبت کے وقت میں، یا بہت اچھا انسان ہے، بے انتہا اللہ کی نعمت مل گئی ہے، تو ایک مرتبہ محسوس کرنے لگا پروردگارا تو کتنا لطف کر رہا ہے ہم جیسے بندوں پہ، اتنا لطف۔ اور اس لمحے اس کو احساس ہو گیا، اور جیسے ہی احساس ہوا تو کہا کہ جتنے بھی مائنس مارکنگ ہے سب ختم ہو جائے گی، جتنی بھی سیاہی ہے، صرف نام اعمال پہ نہیں بلکہ تمہارے دل کے صفحے پر جتنی بھی سیاہی ہے سب کو ختم کر دیں گے۔ تو روایت ہے کہ سیاہی جو ہے وہ دل پہ، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ایک چھوٹا سا اسپاٹ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 یہاں تک کہ احاطت بہ خطیئتہ، احاطہ پورا ہو جاتا ہے، پوری روح پر غلبہ آ جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جب پوری چھا لیتے، گناہ چھا لیتا ہے، ہر طرف سے اس کو گناہ ہی ڈھکیل رہا ہوتا ہے، جدھر جو بھی قدم میں حرکت کرتا ہے، جو بھی سوچ ہوتی ہے، جو بھی فکر ہوتی ہے، گناہوں میں غرق ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جب احاطے کی بھی حالت ہو جائے، تب بھی تمہیں ایک بار احساس ہو جائے تو پھر وہ دھیرے دھیرے سیاہی جو ہے وہ مٹنا شروع ہوتی ہے، اور دل میں پھر وہ جلا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لطف ہے پروردگار کا، اللہ اکبر، اس کا لطف ہے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا کر رہے ہوتے، کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں ہوتے ہم گناہ کر رہے ہوتے، یوں بیٹھے کسی کی برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی خلاف کسی کو اکساتے جا رہے ہیں، کسی خلاف کسی کو بھڑکاتے جا رہے ہیں، اچھے مومنوں کے خلاف، مومنوں کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں کرتے، روزہ ہے، ماہ رمضان ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اور وہ احاطہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ صفت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک کے خلاف، پھر دوسرے خلاف، پھر تیسرے خلاف، ان کی مشکل پر ان کی مشکل، ساری دنیا کی ساری مشکلات کا ریکارڈ ہماری روح سے بھر جاتا ہے، کوئی انسان بچا نہیں ہے، سب کے اندر عیب ہی عیب، سب کے اندر خرابی خرابی، وہ سب کی خرابی نہیں ہے، یہ اپنی روح میں ساری سیاہی بھر گئی ہے، لیکن اللہ کرم کرنے والا ہے۔ جیسے انسان متوجہ ہو جائے کہ نہیں یہ تو میرے روح کا کام یہ نہیں تھا، میرا تو کام یہ تھا کہ کوئی انسان عیب کر بھی رہا تو اس کے عیب کو چھپا دیں، چونکہ ہم ستار العیوب کے بندے ہیں، اس نے ہمارے اتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے آ بھی جائے تو ہمیں چھپانا تھا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا کہ ان کے خلاف، مولوی کے خلاف، فلاں کے خلاف، دوست کے خلاف، بھائی کے خلاف، سب کے خلاف دل بھرا ہوا ہے، بیوی کے خلاف، حتیٰ پھر بچوں کے خلاف، حتیٰ پھر ماں باپ کے خلاف، سب کے خلاف پوری سیاہی چھا گئی ہے۔ اتنی سیاہی چھا جانے کے بعد بھی پروردگار کہتا نہیں تمہیں ابھی موقع ہے، ابھی بھی تم چاہو تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائے، چونکہ وہ تربیت کرنے والا رب العالمین ہے، یوں ہی تو نہیں کہ رب العالمین، وہ ابھی بھی تربیت کی فکر میں ہے، وہ ابھی بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہے پروردگار کی تربیت اور تربیت کا قانون کہ ہم اپنے آپ کو الہی تربیت کے سائے میں لے آئیں۔ الہی تربیت کے سائے میں لانے کے لیے تھوڑا سا پلٹی ماریں۔ پلٹی کس سے ماریں؟ یہ نہیں کہ اب چلو آج تقریر سن لی، اب پلٹی مار دے بس ہو گیا، اب نہیں سننا ہے، یہ تو مولوی جو ہے مشکل میں ڈال رہا ہے، اب سب کے ساتھ نیکی کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، نہیں، پلٹی کہاں مارنا ہے؟ وہ جو کچھ کرتے آئیں اس سے پلٹی مارنا ہے،
ایک مضبوط پلٹی مارے انسان، اسی پلٹی مارنے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پلٹی مارنا. پڑھ چکا ہوں پہلے میں، اب جو چیزیں پڑھ چکا ہوں وہ تو دہرائی نہ جائے، اچھی بات نہیں ہے نا. کیا احسنت، پلٹی مارنا یعنی توبہ. جو چیز کرتے آئے ہیں جس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں خرابی ضرور پیدا ہوئی ہے، یا گھر کے اندر، یا اپنی سب سے پہلے اپنی روح کے اندر، یا ماحول میں، یا بیوی بچوں کے ساتھ، یا فیملی کے ساتھ، یا لوگوں کے ساتھ، یا کمیونٹی میں، جہاں بھی کچھ خرابی پیدا ہوئی ہے پلٹی ماریں کہ آ کر اسے صحیح کریں. نفرتیں پیدا ہوئیں اسے آ کے دور کریں، دوریاں پیدا ہوئیں آ کر اسے دور کریں، کوئی نہ کوئی پلٹی ماریں. پھر اس کے بعد انسان محسوس کرنا شروع کرتا ہے بھائی سے دوری ہو گئی ہے، رشتہ داروں سے دوری ہو گئی ہے، پلٹی مار لو بھائی. کب مارو گے؟ مرنے کے بعد پھر کہو گے ارے میرا بھائی تو آ گیا میرے قبر پہ، اب میں کیا کروں، اسے بول بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا. نہیں، مار دو پلٹی، ابھی اسی زندگی میں مار دو. ایک پھول لے کر، ایک ہدیہ لے کر پہنچ جاؤ گھر پہ. چونکہ مسلسل حرام کا شکار ہے ایک انسان جو قطع رحم کیے بیٹھا ہے، جو رشتہ داروں سے رابطہ توڑے، ناراض ہو کر رابطہ توڑے بیٹھا، یعنی مسلسل حرام کا شکار چل رہا ہے. سو رہا ہے تب بھی حرام میں مبتلا ہے، جو رابطہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اپنے ایک عزیز سے رابطہ توڑے بیٹھا ہوا ہے تو حرام میں ہے، زندگی حرام میں گزر رہی ہے، تو مار دے پلٹی یہاں سے. مشکل ہے، لیکن انسان میں بہت ارادے کی قوت دی ہے اللہ نے، کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، کسی لمحے یہ ارادہ کر سکتا ہے. اور جب اس لمحے ارادہ کیا تو پھر وہ دیکھے اللہ کی تربیت کا سایہ اس کے اوپر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ قانون یہ ہے کہ جب مسلسل اللہ جو ہے انسان کو بھیجتا ہے نعمتیں، ہدایت، تربیت، اور انسان بار بار منہ موڑتا ہے تو اللہ پھر روک لیتا ہے. صرف اللہ ہمیشہ کے لیے نہیں روکتا، وقتی طور پر روک لیتا ہے کہ دیکھیں پھر اس کے لائق تم بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو. اگر بن گیا تو پھر وہ ہجوم کے ساتھ ایک بیگ پھر آتا ہے، یہ لو ساری نعمتیں پھر تمہارے پاس آ رہی ہیں، پھر تم سنورنا شروع ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت کی امید ہے تو رحمتوں کے ساتھ جیے انسان. اللہ کی ستاریت اور اللہ کے عیب چھپانے کی امید رکھتا ہے تو عیب چھپائے. مناجات شعبانیہ پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، نہیں پڑھی ہو تو ماہ رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. کہ پروردگارا تو نے میری اس زندگی میں میرے کتنے عیب چھپا لیے ہیں، لیکن اے میرے اللہ میں تو زیادہ آخرت میں عیب چھپانے کا محتاج ہوں. تو دیکھو آخرت میں اپنے گواہوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ اکبر علی رؤوس الاشہاد. ایسا نہ ہو اے میرے اللہ کہ میری ماں سے تو میرا عیب چھپا دیا تو نے، میری بیوی سے بھی میرا عیب تو نے چھپا دیا، میرے بچوں کو میرے عیب کی خبر نہیں ہونے پائی، میرے دوستوں کو بھی میرے عیب کی خبر نہیں ہونے پائی، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے آئے اور میرا عیب ظاہر ہو تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جناب زہرا سامنے ہو، ہمارا عیب ظاہر ہو، قیامت کے دن امیر المومنین سامنے ہو اور ہمارا عیب ظاہر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اے میرے اللہ جب تو اس دنیا میں میرے عیب کو چھپا رہا ہے تو میں تو قیامت میں زیادہ اس کا محتاج ہوں چھپانے کا، تو وہاں مجھے عیب کو چھپا لینا. لیکن کیسے چھپا لینا؟ اگر ہم یہاں پر لوگوں کے عیب کو چھپا رہے ہیں، اگر عیب ہی عیب لوگوں کے ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ کے بیان کرتے جا رہے ہیں، تو کیسے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا؟ نہیں، اسی دنیا میں نہیں چھپے گا. جب دوسروں کے عیب ظاہر کرو گے تو اسی دنیا میں تمہارے عیب لوگوں تک پہنچیں گے. پھر اللہ بھی اپنی ستاریت کو روک لیتا ہے. تجربہ کر سکتا ہے انسان، جو لوگ زیادہ دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں وہ دیکھیں ان کے عیب لوگوں کو کتنا معلوم ہوتے ہیں. اللہ نے ستاریت کو روک لیا. تم جو ہمارے بندوں کے لیے ستاریت نہیں کرتے ہو تو میں کیسے تمہاری کیوں کروں؟ اگر تم میرے لیے میری نماز نہ پڑھتے میں معاف کر دیتا، میرے روزے نہ رکھتے میں کچھ کر دیتا، لیکن جب تم میرے بندوں کے عیب ہر جگہ ظاہر کرتے پھر رہے ہو تو تم اس بات کے حقدار بن گئے ہو کہ تمہارے عیب لوگوں کو معلوم ہوتے چلے جائیں، اور انسان رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں. پھر ایسے وقت میں کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین.
وہ رب ہے، اس کی تربیت ہے، تو اس کی تربیت کے سائے میں مربی کیا کرتا ہے؟ ایک مربی کبھی بھی اپنے شاگردوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی ماں باپ کو جا کر اپنے بچوں کے عیب بیان کر رہے ہوں؟ نہیں بیان کرتے، ماں باپ عیب بیان نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ اگر بیان کرنے لگے تو معاملہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، اسے جلدی سنوارے۔ اس منزل تک کبھی بھی نہ جائے کہ ماں باپ عیب بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ، کوئی ماں باپ کبھی یہ نہیں چاہتے۔ ماں باپ تو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ چھپاتے ہیں تو پروردگار کتنا چھپائے گا۔ مالک یوم الدین اس کے بعد کا جملہ ہے، یہ ایک قانون ہے، اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لہذا ہم گفتگو ابھی یہاں نہیں کریں گے۔ صرف قرآن سے دیکھیں، پہلے سورے میں کیا آیا؟ مالک یوم الدین، اور آخری سورے میں کیا آیا؟ بچے بتائیں گے۔ آخری سورے میں احسنتم۔ دیکھیں وہ سنڈے والا آگا، سیٹرڈے والا انعام، سوال پہلے کر لیا، انعام کل دے دیجیے گا، سلامت رہیے۔ کیا آیا؟ مالکن ناس، قل اعوذ برب الناس، الہ الناس، ملک الناس۔ پورے تمام انسانوں کا مالک کون ہے؟ ناس۔ آخرت کا مالک یوم دین یعنی انجام، جس دن جزائیں آئیں گی، سزائیں آئیں گی، سب کا نتیجہ آنے والا ہے۔ دین کہتے ہی ہیں، دین کا مطلب، دین کو بھی دین اسی لیے کہتے ہیں چونکہ دین کے نتیجے میں جو کچھ کیا ہے وہ سب پلٹ کے آنے والا ہے۔ کما تو دین تدہن، جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے، یعنی جہاں سب کچھ، سارے نتیجے سامنے آ جائیں گے، اور سارے نتیجے آنے کے بعد اب وہاں انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور وہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ آج مالک کون ہے؟ ابھی آپ سے پوچھا جائے، ہم سب سے پوچھا جائے مالک کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہ بھی ہو تو کہیں گے مالک ہم ہی ہیں۔ کہیں گے اس بلڈنگ کا مالک کون ہے؟ تو ہم نماز پڑھنے آتے تو ہم ہی مالک ہیں۔ ہم کہیں ہم 10 دن تقریر کرنے آتے تو ہم بھی مالک ہیں۔ جیسے لوگ دوسروں کے کام کو ظاہر کرتے ہیں، میرا کام، یہ سب میرا کام، سب میرا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، ملک کس کا ہے، اختیار کس کا ہے، ملکیت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ تو کوئی ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہ میں بھی کسی چیز کا مالک ہوں، چونکہ تھا ہی نہیں، بے اختیار کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ یہ آج کیوں سمجھ میں آیا؟ بہت لیٹ سمجھے، پہلے بھی وہی مالک تھا، اس نے صرف مالک بنا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھیں مالک بننے کے بعد تم کرتے کیا ہو، بس اتنی سی بات۔ تمہیں ایک گھر کا مالک بنا دیا، ایک فلیٹ کا مالک بنا دیا، ایک زمین کا مالک بنا دیا، کہ دیکھیں یہ مالک بن کے تم کیا کرتے ہو۔ تمہیں تمہارے لباس کا مالک بنا دیا، پھر تمہارے ہاتھ پیر کا مالک بنا دیا، تمہاری آنکھوں کا مالک بنا دیا، تمہارے جسم کا مالک بنا دیا، بنا تو دیا، دیکھیں مالک بن کے پھر تم کیا کر رہے ہو، اپنی ملکیت کو کیسے استعمال کر رہے ہو۔ سب کو مالک بنا دیا، بچوں کو، جوانوں کو، کہ لو بیٹا یہ پین تمہارا ہے، یہ ہاتھ بھی تمہارا ہے، دیکھیں کیا لکھتے ہو، یہ آنکھیں تمہاری ہے، یہ بینائی تمہاری ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ سوچ تمہاری، دیکھیں سوچتے کیا ہو، مالک ہو، یعنی اختیار دیا ہے، پورا اختیار دیا ہے کہ تمہیں جو بھی سوچنا ہو سوچو، تم کو مالک بنایا ہے۔ یہ قدم تمہارے ہیں، قدم اٹھانے کا ارادہ بھی تمہارا ہے، دیکھیں تمہارا قدم کہاں اٹھ کے جاتا ہے، چونکہ میں نے تم کو مالک بنایا ہے۔
اب یہ ساری سوچ اس لیے ہو کہ دوسروں کی مالکیت کو چھین لیں، کسی چیز کو کسی کا مالک نہ بننے دیں. اگر نہیں چھین پا رہے تو مجبوری کی بنیاد پہ نہیں چھین پا رہے، یہ قانون آ کر مجبور کیے ہوئے، کورٹ ہے یا پولیس ہے یا فلاں ہے، لیکن جس کے پاس اختیار ہے وہ چھینے جا رہا ہے. جیسے فرعون کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، جو کنٹرول کرنے والی ذات تھی اس کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، تو کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ تو وہ سب کا مالک بنتا ہے. سب کی زمینیں ہماری ہیں، سب کے مال ہمارا ہے، سب کی بیویاں بچے سب ہمارے ہیں. حتیٰ ہم زندہ رکھنا چاہیں گے تو زندہ رکھیں گے، مار دینا چاہیں گے تو مار دیں گے. کسی کو حق نہیں ہے کہ جب میرا آدمی کسی کے بچے کو مارنے آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. اتنا بڑا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا. مثلا ایک ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہوا ہے، جنم دیا ہے، اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے وہ بچہ، لیکن فرعون کے آدمی آئیں گے کہ نہیں اسے مارنا ہے تو تمہیں روک نہیں سکتے. چونکہ مالک کون ہے؟ وہ کہتا تھا مالک میں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم خالی ایک اشارہ کر کے تمام کرتے ہیں اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی کہ ملکیت نے، کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ اس پوری دنیا کی جتنی بھی لڑائی ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں، صرف مالکیت کی جنگ ہے، مالک بننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہ پھر مالکیت ہی کو ختم کر دو. کمیونزم نے آ کر مالکیت کو کہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، سب لوگ کام کریں، سب کچھ جو ہے حکومت کا ہوگا، اور جس کو جو ضرورت ہوگی وہ دے گا، علاج دے گا، تعلیم دے گا، گھر دے گی حکومت، یہ سب حکومت کرے گی، لیکن مالک کسی کو نہیں رہنا. انہوں نے راہ حل یہ نکالا کہ لوگوں کی مالکیت ہی ختم کر دے، کسی کا نہ اپنا گھر ہو نہ کسی کی اپنی زمین ہو، سب کچھ حکومت کا ہونا چاہیے. لیکن جو حکومت ہے اس کو مالک بننے کا اتنا شوق ہے کہ پورے ملک کی مالک ہے، اب دوسرا ملک ہمارا ہونا چاہیے، اس کے بعد والا ملک ہمارا ہونا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی مشکل حل کر دی، بڑی مشکل کا شکار رہے. حل بھی نہیں کیا، اس کو حل بھی نہیں کیا، کہا کہ کوئی بھی مالک نہیں بنے تو پھر اس کے بہت برے نتائج آنا شروع ہوئے. پھر ہم کیوں زیادہ محنت کریں؟ اگر ہمیں مالک ہی نہیں بننا ہے، اگر ہم جتنے بھی ایفرٹس خرچ لگائیں گے ہمیں نتیجہ وہی ملنا ہے، تو پھر ہم کیوں ایفرٹس لگائیں اپنے؟ ہم کیوں زیادہ محنت کریں؟ جیسے وہ معمولی انسان کرتا ہے وہ بھی ہم بھی کریں گے، آگے کھائیں گے پئیں گے. تو یہ بنیادی کمزوری تھی. مارکسزم اور کمیونزم کے ختم ہو جانے کی وجوہات، نعرے ان کے بہت اچھے تھے کہ مالکیت ختم کرو، کوئی مالک نہ رہ جائے، جھگڑے ختم، لڑائی ختم، لیکن لڑائی کہاں ختم ہوئی؟ وہ لڑتے ہی رہے. ظاہری نعرے ان کے اچھے تھے. اسلام نے آ کر مالکیت کو نہیں چھینا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے تم محنت کر کے کما رہے ہو تو تم اس کے مالک ہو، لیکن مالک ہونے کے بعد چونکہ مالک ہونے سے پہلے رب ہے، تربیت کرنے والا ہے، پہلے اپنی ربوبیت سے تربیت کرتا ہے، پھر اسے مالک بناتا ہے کہ مالک رہو لیکن تربیت کے سائے میں مالک رہو. اب کوئی تربیت سے نکل کے جب مالک بنتا ہے تو پھر بن جاتا ہے فرعون، چاہے اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نا، چاہے اس کا نام کتنا ہی اچھا اسلامی نام کیوں نہ ہو، لیکن الہی ربوبیت کے سائے سے نکل کے اب وہ مالک بننا چاہتا ہے. تو یہ مالکیت کی ہوس کیا کرتی ہے؟ مالکیت کی ہوس آخری حد تک لے جاتی. مجھے لگتا ہے کوئی بھی ہوس اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی جتنا مالکیت کی ہوس ہوتی ہے. جلدی سے 2-3 جملے میں اسے سن لیں. کوئی بھی ہوس، انسان کھانے کی ہوس کتنی کرے گا؟ آپ 20 طرح کا کھانا لا کے سامنے سجا دیں، من و سلوا بھی ہو، جنت سے بھی آیا ہوا کھانا ہو، بڑا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں، اچھا لگتا ہے، تو لیکن کتنا کھائے گا؟ جب 1-2 پلیٹ کھا لے گا تو پھر کہ بھائی تم بھی کھا لو تم بھی کھا لو تم بھی کھا لو. اسے لے جا کے بھرے گا تو نہیں. بہت ہوس والا انسان ہے تو لے جا کے اپنی فریج میں بھر دے، لیکن کتنا فریج میں بھرے گا؟
پھر تو دینا ہی پڑے گا نا. دیکھیں اب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں جس کا زیادہ کھانا بچ جاتا ہے وہ بیچارے پریشان ہونے لگتے ہیں, اتنا سارا کھانا بچ گیا, پھر پورے محلے میں بٹواتے پھرتے ہیں کہ بھی کھانا بچ گیا ہے. یہ ہوس, اتنا اچھا کھانا تھا, لیکن نہیں, اب یہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اقتدار اور مالکیت کی ہوس یہ ختم نہیں ہوتی. مالک بننے کی لذت, جس انسان جا کر رجسٹرار آفس میں رجسٹری کرتا ہے, کہتا ہے یہ آج سے یہ گھر میرا, وہ جیسے وہ سائن تمام ہوتی ہے اور لے کے وہ پیپر نکلتا ہے, پہلی بار کسی چیز کا جب مالک بنتا ہے, خدا کرے کہ بنے آپ لوگ, اچھا ہے بنے, کرائے کے مکانوں میں نہ رہیں انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق دے, مدد کرے, ایک دوسرے کی لوگ مدد کریں, مومنین ایک دوسرے کی مدد کرے, سہارا بنے بھائی کی, بہن کی, جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے. لیکن وہ احساس کہ جب پہلا گھر میرا ہوا یا پہلی زمین خریدی اور پہلی رجسٹری آفس میں رجسٹریشن ہوا, رجسٹری ہوئی, اور وہ کاغذ لے کے گھر پلٹے اور سب کو فون کر کر کے بتا رہے کہ دیکھو یہ میرا ہو گیا, اس احساس کو تھوڑا کنٹرول کرے. کس کے ذریعے سے کنٹرول کرے؟ الحمدللہ رب العالمین, رب کی تربیت کے ذریعے سے کنٹرول کرے. تربیت ہو, تربیت شدہ. مجھے یاد ہے 2009 میں مجھے ایک صاحب دبئی میں ملے, کافی بڑی پراپرٹی تھی, جیگور گاڑی, اچھی گاڑی ہوتی ہے نا, یہاں بھی ابھی گزرتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں, ہاں وہ دیکھو جیگور گاڑی جا رہی, اچھی گاڑی, بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو حسرت سے دیکھتے ہیں. جیگور گاڑی پہ مجھے بٹھا کے لے جا رہے تھے افطار میں, اور کہہ رہے تھے کہ میرے والد کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ مالک ہے تو میں کیا زمینیں خریدوں, میں کیا پراپرٹی خریدوں, اصلا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کسی چیز کا مالک بنوں یہاں پر. اب یہ چیز ہم اس کی تائید نہیں کرتے کہ آپ لوگ بھی کسی چیز کے مالک بنیں, لیکن یہ سوچ بہت اچھی تھی. مکان خرید بھی لے انسان, لیکن بہت ملکیت ظاہر نہیں کرے اپنی کہ دیکھو میں اس کا مالک ہوں, تم کس کے مالک ہو. ایک خاتون کے میں اتنے سارے زیورات کے مالک ہوں, 25 تولہ سونا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, تم کتنے تولے کے مالک ہو. یہ مشکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے پرواہ ہو جائے, انسان اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرے, انسان جو ہے اپنے کام میں اس کی کوشش میں ایفرٹ میں کمی آئے نا, بالکل نہیں آئے, بہترین سے بہترین ہو. لیکن مالکیت کی لذت اتنا محسوس نہ کرے کہ جب کہنا پڑے للہ الواحد القہار, آج تک کوئی بھی میں مالک نہیں رہا, مالک تو اللہ کی ذات ہے, تو اس کو تکلیف نہ ہو. جب اپنی ساری ملکیت کو چھوڑنے کا وقت آ جائے تو اس کو تکلیف نہ ہو, بہت زیادہ, بہت مشکل میں نہ پڑ جائے. یہ اس کو مشکل میں نہ ڈالتے. اور خدا نہ خواستہ اگر نہیں مالک ہے تو بھی اتنا زیادہ پریشان نہ ہوگی کہ فلاں چیز کے مالک تو نہیں ہیں, لیکن دوسری چیز کے تو مالک ہیں, اپنے ہاتھوں کے تو مالک ہیں, اللہ نے بنایا ہوا ہے. ٹوٹ نہ جائے, بکھر نہیں جائے, ہار نہ جائے. یہ جو اتنی حسین سورہ جو ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہی چند کلمے میں کتنی دنیا بھر دی ہے, کتنا کچھ بھرا ہوا ہے. ہم تو یوں ہی پڑھ کے بس چلے جاتے ہیں. وہی مالک یوم الدین پڑھ کے آتے ہیں, مالک الناس بھی کہتے ہیں, پھر جا کے راستے بھر جو ہے سوچتے رہتے ہیں آج کتنے کے مالک بنے, کل کتنے کے مالک بننا ہے, کتنے کی مالکیت کو خطرے میں ڈالنا ہے, کتنے کی مالکیت کو چھین لینا ہے. نہیں, مالک اللہ کی ذات ہے. بس دیر ہو گئی, جی ہاں دیر ہو گئی, 1 گھنٹہ. میں نہیں چاہتا کہ 1 گھنٹہ کی گفتگو ہو, لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سنتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے نا, اتنے اچھے سے نہیں سنیں. خوب, الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے آپ کے سننے کو قبول فرمائے, اور ہمیں بھی کچھ اچھی باتیں بولنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی. ہے کچھ سوال؟ ٹائم کم ہے, ہم جلدی اگر سوال ہے مختصر جواب دیں گے, آپ پریشان نہیں. السلام علیکم. نیچے سوالات تو ماشاءاللہ سے ہیں, کچھ کل کے لیکچر کے ہیں, کچھ آج کے لیکچر سے متعلق ہیں. تو سوالات یہ ہیں, کل کے لیکچر کے حساب سے جو آپ نے پولیس صراط کے بارے میں بتایا تھا,
کہ اس پل صراط جو ہے یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وغیرہ. تو سوال یہ ہے کہ کیا قیامت میں بھی پل صراط اس کی کیا حقیقت ہے یا یہی اسی دنیا میں پل صراط ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے؟ اس کو تھوڑا وضاحت فرمائیں. شکریہ. جی بالکل حقیقت ہے. قیامت کی ہر چیز جو ہے وہ اسی دنیا ہی کی پلٹ کے آنے والی ہے. یعنی اس دنیا میں حق و باطل کی زندگی بالکل پل صراط کی طریقے سے، بہت باریک، بہت ہی لطیف. حق و باطل جو ہے موٹی موٹی چیز صرف نہیں ہے. فرقان جو قرآن کی صفت ہے، فرقان یعنی فرق کر پانا، بول میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں فوراً فرق کرنا، فوراً کنٹرول کرنا، فوراً سنبھال لینا، وہی پل صراط ہے. جیسے انسان زبان کھولتا ہے پل صراط پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا بول رہا ہے، ادھر کچھ بولا تو پل صراط سے گرا، اور صحیح بولا تو آگے بڑھتا چلا گیا. تو یہ پل صراط کی باریکیاں اسی زمین، اسی دنیا میں ہیں. یہی چیز پھر دوبارہ پلٹ کے آخرت میں بھی آنے والی ہے. وہ ایک تجسم ہوگا، ایک عمل ہوگا. لیکن جو کچھ بھی ہے، چاہے برزخ ہے، چاہے قیامت کا محشر ہے، چاہے منظر ہے، چاہے محشر کا عالم ہے، چاہے پل صراط کا عالم ہے، یہ سب کے سب اسی دنیا کو دوبارہ، یہی دنیا جو پلٹ کر آنے والی. اس کے لیے کئی ساری آیتیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ سب حاضر دیکھو گے، جو تم یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہی ساری چیزیں جو قیامت میں حاضر دیکھو. تو پل صراط آخرت میں بالکل ہے، لیکن وہ پل صراط تجسم ہے اسی دنیا کے پل صراط کا جس پہ ہم ہمیشہ چل رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ وہ پل صراط ہمارے سامنے ہے. بولتے وقت، چلتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، پڑھتے وقت، کسی کی مالک بنتے وقت، دوسروں کی ملکیت چھینتے وقت، ہر وقت جو ہے یہ پل صراط ہمارے سامنے ہے. اور اسے پل صراط پہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کدھر چل رہے ہیں. حسن. دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی سوال الگ الگ طریقے سے آپ کھڑے ہیں، معاف کیجیے گا، اچھا نہیں ہے. جی ہاں. سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، دو انسان ہیں، دونوں نے کسی ایک سے تربیت حاصل کی، تو وہ کون سے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جو تربیت یافتہ ہو جاتا ہے پھر بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا نمونہ حابیل و قابیل ہے کہ ایک ہی، وہاں تو کئی مربی زیادہ تھے نہیں، ایک ہی باپ تھا جو نبی تھا، مربی تھا باپ، تربیت دو لوگوں کر رہا تھا. تو ایک ہوتا ہے جیسے اوپر سے بارش ہو رہی لیکن اندر کیا ظرف ہے. بارش اچھی ہو رہی ہے، صاف ستھرا شفاف ظرف لیں گے تو اس میں وہی شفاف پانی نظر آئے گا. لیکن ظرف کو ہم اندر سے گندا کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اچھا پانی بھی آ کر اس میں گندا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل بھی تربیت کے لیے ہے. نبی باطن ہے، رسول باطن ہے عقل، لیکن وہ عقل کا استعمال بھی کہاں کرتا ہے؟ کیوں مشکل کہاں سے ہوئی ہے؟ مشکل وہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عاد عدوک نفس کلتی بین جنبیک، وہ اندر والے پہلو کو کنٹرول نہیں کر پایا ہے. قابیل اپنے اندر کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا، اپنے اندر کی مشکل کو حل نہیں کر پایا تھا. حابیل نے اچھی طرح سے حل کر لیا تھا کہ جو بھی حکم ہے اللہ کا وہ ہم سامنے تسلیم ہے، جو بھی میرے بابا نبی ہیں ان کا حکم ہے تسلیم ہے. اب پیچھے اس کے جو روایتیں، وہ روایتیں ابھی میں آپ کو نہیں سنائیں گے کن مسائل پہ یہ چیز پیدا ہوئی تھی، لیکن قابل نہیں کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو جب اندر کی مشکل ہوگی تو اوپر سے کتنا بھی اچھا پانی ڈالا جائے، چاہے وہ زمزم لا کے ڈالا جائے، چاہے وہ کوثر کا پانی لا کے ڈالا جائے، لیکن جب ظرف نجس ہے اور ظرف گندا ہے تو وہ اثر اس کا پانی پہ، تربیت پہ آ ہی جائے گا. وہ بنیادیں. اسی لیے رسول اللہ کی حدیث کی سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے اپنے پہلو میں ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ بحثیں ہیں تربیت نفس کی تربیت. اور یہ بھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہاں پہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے انسان اپنے آپ کو تربیت کرے. اور تربیت کرنے کے لیے لازم نہیں ختماً آگے کوئی، یہ اچھی بات ہے کہ ایسے مربی سے رابطے میں رہے، ایسے علماء سے، ائمہ سے رابطے میں رہے، باقاعدہ رابطے میں. امام زمان سے صرف دعائیں پڑھنے کی حد تک رابطے میں نہیں رہے. امام زمان سے ایک مربی کی حیثیت سے امام زمان سے رابطے میں رہے. امام زمان اس وقت اللہ کے نمائندے ہیں، تربیت کر رہے ہیں ہماری، ہے نا، اور اللہ کی ربوبیت سے رابطے میں رہے. لیکن خود اپنے اندر سے وہ تڑپ ہو. روایت میں ہے کہ انسان جو ہے جس کے بہترین حالت انسان کی ہوتی ہے، الگ الگ طرح کی روایتیں ہیں کہ جب انسان کا نفس انسان کو متوجہ کر رہا ہو، اور جب نفس متوجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو باہر کا کوئی بھی متوجہ نہیں کر پاتا، نبی بھی متوجہ نہیں کر پاتا.